السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ عظیم وقاص اور ہم لوگ موجود ہیں اس وقت صوبائی دارالحکومت لاہور کے ایک مقامی ہوٹل میں، جہاں پر کہ ایک چھوٹی سی تقریب منعقد کی گئی ہے چیریٹی کے حوالے سے. اور میرے ساتھ موجود ہیں یہاں پر جن کو مدعو کیا گیا ہے بطور مہمان خصوصی ملک زمان نصیب صاحب. اور قاضی صاحب جو ہے وہ آج کی تقریب کے میزبان ہیں. اور ملک زمان کا جو تعلق ہے وہ پاکستان تحریک انصاف سے ہے اور خاص طور پہ یوتھ کے حوالے سے اپنی ایک پہچان رکھتے ہیں. بیسیکلی بزنس مین ہیں، تاجر ہیں. تاجر کمیونٹی کے حوالے سے ملک صاحب ہم جاننا چاہیں گے کہ پاکستان جو ہے وہ اقتصادی سطح پر ہمارا جو عالمی معیار ہے وہ نیچے گر رہا ہے اور معاشی طور پر ہم بہت نیچے جا رہے ہیں. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں معاشی استحکام پیدا ہوگا؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں آپ کا بھائی اور علی بھائی کا بڑا مشکور ہوں جنہوں نے آج مجھے یہاں پہ مدعو کیا. جی بالکل، آپ نے جو سی بات کی ہے، اس وقت جو ہمارے ملک کے اوپر کرائسس ہے اس میں کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. یہ پچھلے جون سے آپ دیکھ سکتے ہیں 15 سال کا نزول ہمارے پہ آ کے گرا ہے. یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس وقت ہمیں کافی کرائسس کا سامنا ہے، لیکن انشاءاللہ آپ دیکھیں گے 1 جون کو بجٹ آ رہا ہے. اس کے بعد آپ دیکھیں گے آہستہ آہستہ نیچے گراس روٹ لیول پہ جولائی میں کافی حد تک ہم اپنے آپ کو پروو کریں گے اور کافی حد تک انشاءاللہ جو تاجروں کو مسائل یہاں پہ درویش ہیں، جو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، انشاءاللہ جولائی کے اینڈ تک آپ کافی حد تک اس کو دیکھیں گے اچھی تکمیل میں جائے گا. اچھا مولوی صاحب، میں یہ جاننا چاہوں گا کہ پوری دنیا میں اگر کسی بھی ملک نے ترقی کی تو اس میں مین بنیادی کردار وہاں کی جو لٹریسی ریٹ تھا اس کا تھا. اور افسوس کے ساتھ کہ میرے ملک میں لٹریسی ریٹ جو ہے وہ بہت نیچے گرا ہوا ہے. تو پاکستان تحریک انصاف اس حوالے سے کیا کر رہی ہے؟ دیکھیں جی، ہم نے اپنی اس میں ٹاسک فورسیں بنا لی ہیں، کافی حد تک اس میں امپروومنٹ کرنی ہے. میں یہی آپ کو بات کرنے کا مطلب یہ ہے کہ بیسکلی آپ دیکھیں جب ہمیں دور حکومت میں جب ہمارا وجود میں آیا تو تب نگران سیٹ اپ کی وجہ سے یہاں پہ بجٹ اناؤنس کر دیا گیا تھا اور یہاں پہ نہ تو این ایس سی ایوارڈز کے حوالے سے کچھ کیا گیا. اور جیسا کہ آپ کو بتایا 18ویں ترمیم کے ناطے ہر صوبے کو اپنے خود مختاری ملی ہوئی ہے اور خود مختاری کی وجہ سے انہوں نے اپنی بندر بند کی ہوئی ہے. اب آگے جیسا کہ یہ ہمارا پہلا بجٹ آ رہا ہے اور اس بجٹ میں آپ کو کافی حد تک نہ ریلیف ملنا شروع ہو جائے گا. کافی حد تک جو ہم نے ایک تاجروں کو یا اپنی معیشت کو یا ہم نے اپنے جس قسم کی ہمیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، ہم انشاءاللہ اس کو کافی حد تک امپروو کرنے شروع کر لیں گے. آپ کو میں بڑے بازور سے ہی کہہ رہا ہوں، انشاءاللہ جولائی میں آپ اس چیز کی دیکھیں گے کافی حد تک ہم اپنے آپ کو پروو کریں گے. تو اس حوالے سے پاکستان تحریک انصاف جو ہے اس نے بہت سی تبدیلیاں پیدا کی ہمارے معاشرے میں. خاص طور پہ بڑے بڑے مگرمچھوں کے خلاف کارروائیاں ہوئیں اور خاص طور پہ جو ہے کرپشن کے خلاف بہت زیادہ. اور اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارے میڈیا کا بنیادی کردار مزید بہتر ہو سکتا ہے؟ دیکھیں جی، میڈیا مین اس ٹائم آپ کو پتا ہے کہ یہ مین ستون مانا جاتا ہے پاکستان کا. میڈیا نے وہ چیزیں آ کے سامنے لگی ہیں جو کسی کی سوچ نہیں، جس کا اعتراف نہ صرف ہمارے وزیر اعظم عمران خان صاحب نے بلکہ اس کا اعتراف تو ڈی جی آئی ایس پی آر نے بھی کر لیا ہے جو اپنی لاسٹ بریفنگ میں، کہ میڈیا کئی جگہوں پہ ہمیں بتا دیتا ہے جس کی وجہ سے ہم وہاں پہ اپروچ کر لیتے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں ہے، میڈیا نے بڑے اچھے اقدامات اٹھائے ہیں اور بڑے اچھے طریقے سے اس کو ہینڈل کیا ہے. اور رہ گئی بات جون سی آگے انشاءاللہ آپ دیکھیں گے جو میڈیا ہمیں چیزیں آبزرو کرنے کے لیے کہے گا وہ کریں گے بھی. اور جس طریقے سے ہماری ٹیم مینجمنٹ کر رہی ہے مگرمچھوں کو پکڑنے کے لیے یا کروکوڈائلز کو پکڑنے کے لیے، وہ آپ کے سامنے ابھی تو شروعات ہوئی ہے. ابھی تو انشاءاللہ کافی چیزیں برآمد بھی ہونی ہے اور انشاءاللہ درآمد کر کے واپس بھی لے کے آنی ہے. تو آپ کے سامنے انشاءاللہ نظر آ جائے گی کافی چیزیں. تو بطور ایک نوجوان بزنس مین آپ پاکستان کا سیاسی مستقبل کیسے دیکھ رہے ہیں؟ لیکن یہ وہی فائٹر، ہمیں پتہ ہے ہم نے لڑنا ہے اور جس حالات میں بھی لڑنا ہم لڑتے رہیں گے. میں پاکستان تحریک انصاف میں 2007 میں شامل ہوا تھا اور اس ٹائم پہ شامل ہوا تھا جب ہمارے پاس 4 بندے نہیں ہوتے تھے. اور خان صاحب کی مہربانی، جب میں شروعات میں آیا تو میں بیسکلی ایک چھوٹا سا تاجر ہوں. آدم کلاس مارکیٹ سے میرا بلونگ ہے، میں اسے تعلق رکھا ہوں. آدم کلاس مارکیٹ اس کا میں صدر بھی ہوں، اس وقت الیکٹ ہو کے آیا ہوں. اور آپ کے سامنے ہے کہ جس طریقے سے مجھے تاجر ہونے کی بنیاد کے اوپر پاکستان میں یہ لاہور شہر میں واحد پہلا بندہ میں ہی ہوں تاجروں کے حساب سے جس کو پاکستان تحریک انصاف نے ایم پی کا ٹکٹ دیا. اور یہاں سے میں نے اس حلقے سے PP 146 سے الیکشن لڑا اور الیکشن میں نے مقابلہ کیا حمزہ شہباز کا. اور اللہ کے حکم سے میں نے 48
44,890 ووٹ لیے یہاں سے. اور یہ فخر محسوس کرتا ہوں کہ مجھے اتنی کم عمری میں اللہ تعالیٰ نے اتنی ترقی ادا کی ہے, اور اللہ تعالیٰ کا میں کروڑا شکر بھی ادا کرتا ہوں, اپنے لیڈر کا بڑا شکریہ ادا کرتا ہوں جس نے مجھے اس قابل سمجھا, اور انشاءاللہ ہم یہاں پہ کچھ نہ کچھ تبدیلی ضرور لے کے آئیں گے. زمان ملک صاحب, میرا آپ سے سوال ہے کہ اپنا میرے ملک کے جو نوجوان ہیں اس وقت, جو کہ ان امپلائمنٹ بہت زیادہ ہے پاکستان میں, بہت سے معاشی مسائل ہیں ہمارے ساتھ, تو پاکستان کا جو نوجوان ہے اس کو بحیثیت نوجوان آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے کہ ہمارے جو قومی ہمارا جو سلسلہ ہے وہ آگے چل سکے اور عالمی سطح پر ہم ایک اچھی قوم سامنے آ سکے؟ دیکھیں جی, کبھی بھی نا امیدی نہیں ہوئے. میں اپنے جتنے بھی نوجوان ساتھی ہیں, جتنے بھی دوست احباب ہیں, انہیں بس یہی میسج دوں گا کہ نا امیدی کبھی نہ رکھنا. ہم انشاءاللہ بہت کچھ ڈیلیور کر سکتے ہیں اور بہت کچھ ڈیلیور کر کے دکھائیں گے. ہم نے اس ملک کے لیے کچھ کرنا ہے اور انشاءاللہ کچھ کر کے دکھائیں گے, اور یہ آپ کے سامنے وقت بتائے گا کہ نوجوانوں کی قیادت میں پاکستان میں کس طرح کا انقلاب برپا ہوگا, اور پاکستان میں انشاءاللہ پہچان پاکستان تحریک انصاف کے نوجوان کی اور پاکستان کے نوجوان کی ہوگی. جی, کاظمی صاحب ہماری آج کی اس تقریب کے میزبان تھے, جنہوں نے آج یہاں پہ جو ہے چیریٹی کے حوالے سے ایک تقریب کا اہتمام کیا. کاظمی صاحب, کیسا محسوس کرتے ہیں آپ؟ ملک سے باہر آپ نے تعلیم حاصل کی ہے اور اب آپ پاکستان میں آ کر سروائیو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, تو پاکستان میں جو نوجوان ہے وہ بہت زیادہ پسماندگی کا شکار ہے, مایوسی بہت زیادہ ہے, تو کیا کہیں گے آپ؟ جی, بیسکلی سب سے پہلے تو میں ملک زمان صاحب کا بہت شکریہ ادا کروں گا کہ انہوں نے ٹائم دیا ہمیں, اور میں نے تحریک انصاف جوائن کیے ہوئے مجھے 3-4 مہینے ہو گئے, لیکن میرے لیے اعزاز کی بات ہے کہ آج ملک صاحب ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں. دوسری بات ہے جی, مایوسی. پاکستان ایک قوم جو ہے وہ بیسکلی فائٹر قوم ہے, اور پاکستان میں اگر آپ انڈیکس بھی دیکھ لیں تو پاکستان میں سوسائڈ ریٹ بھی بہت کم ہے, اور مایوسی تو پاکستان قوم ہوتی نہیں. اور لاہور تو مشہور ہی اپنے زندہ دل کے لیے. تو مایوسی ان شاء اللہ تعالیٰ, یہ برا ٹائم آیا ہوا, برا ٹائم کٹ جائے گا. لیڈر ہمیں اچھا مل گیا, پڑھا لکھا آدمی مل گیا, پڑھے لکھے لوگ, نوجوان نسل ہماری آ رہی ہے. تو ایونچولی وہ جو ایک سسٹم تھا کہ جس میں بادشاہت چل رہی تھی وہ اب ختم ہو گئی ہے. میرٹ کے اوپر سارے انڈیویجولز آ رہے ہیں. میں طریق انصاف میں دیکھتا ہوں تو یہ ینگ, آج تک میں نے نہیں دیکھا کہ کوئی ایم پی اے اتنی چھوٹی عمر میں اس کو ٹکٹ ملی ہوئے, اور وہ بھی لاہور کے مین گارڈ ہیں. تو یہی طریق انصاف کا جو منشور ہے اور جو اس کی بیسکلی جو آئیڈیالوجی ہے کہ ینگسٹرز کو امپاور کرنا ہے. اور اسی طریقے سے آپ ڈیفینس والے حلقے میں بھی دیکھ لیں, ادھر بھی میں نے جو یوتھ کے ایم پی کے کینڈیڈیٹس ہیں وہ سارے 30s میں ہیں. سو بیسکلی جب پڑھے لکھے لوگ آگے آئیں گے تو آٹومیٹکلی دیکھیں جو ایجوکیشن ہوتی ہے, اٹ ٹیکس 10 years ٹو ڈیولپ اے نیشن. تو 5-10 سال جب آپ کے اوپر ایک اچھے حکمران آئیں گے تو آپ کو 10 سال کے اندر, 5 سال کے اندر آپ کو ریزلٹس آہستہ آہستہ شو آئیں گے جب ایجوکیشن کی پالیسی آگے کام کرے گی. تھینک یو سر. جی, ہمارے ساتھ علی قاسمی, جنہوں نے کہ بڑے اچھے طریقے سے پاکستانی نوجوانوں کی نمائندگی کی یہاں پہ. ملک زمان صاحب, بہت بہت شکریہ میرے چینل کو ٹائم دینے کے لیے, اور میں پاکستان کی یوتھ کو آج اپنے چینل پر لے کر آیا ہوں. میرا پروگرام کیسا لگا؟ میرا واٹس ایپ نمبر اس وقت اسکرین پہ چل رہا ہے, فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں, تب تک کے لیے اللہ نگہبان.